میں تمہارے پیروں کے ناخنوں سے شروع کروں گا۔ میں نے اس کے پیروں کی طرف آتے ہوئے کہا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کتنی سخت جان ہو اور کب تک برداشت کرتی ہو۔ ویسے میرا تجربہ ہے کہ ظالم انسان جلد ہتھیار ڈال دیتا ہے، لیکن تم ذرا مختلف قسم کے ہو، شاید کچھ دیر برداشت کر لو۔ میں اس کے سیدھے پیر کے انگوٹھے کا ناخن زنبور میں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بیلا زور زور سے پیر کو حرکت دے رہی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا پیر پکڑ لیا اور ناخن کو زنبور کی گرفت میں لے لیا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے کہا۔ زبان کھولو گی یا اکھاڑ دوں ناخن؟ نہیں، بیلا چیخی، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ بیلا کو شاید اب بھی یہ گمنڈ تھا کہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ اچھے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، اور یہ سب کچھ اسے محض ڈرانے کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن میں مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے زنبور کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ بیلا چیخ اٹھی، بتاؤ گی یا نہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بیلا سر پٹکتی ہوئی چیخی اور پھر اس نے سختی سے دانت بیچ لیے۔ میرے لیے اب اس کا لحاظ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں زنبور کو زور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ بیلا کی چیخیں تہہ خانے میں گونج رہی تھی۔ وہ زور زور سے سر پٹک رہی تھی۔ ہاتھ پیر آہنی کلیپوں میں جکڑے ہوئے نہ ہوتے تو وہ تڑپتے ہوئے پلنگ سے نیچے گر جاتی۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ انگوٹھے کا پورا ناخن جڑ سے اکھڑ گیا اور خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ بیلا کے منہ سے نکلنے والی چیخیں بڑی خوفناک تھی۔ وہ زور زور سے سر جھٹکتی ہوئی ہاتھ پیروں کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی رہی۔ سمترا منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بیلا آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس کے انگوٹھے سے بہنے والے خون سے نہ صرف بستر کی چادر کا ایک حصہ تر ہو گیا بلکہ خون فرش پر بھی ٹپک رہا تھا۔ میں بیلا کے سرہانے کی طرف آ گیا۔ زنبور میرے ہاتھ میں تھا جس میں خون آلود ناخن پھنسا ہوا تھا۔ بیلا کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں نے جو کہا تھا اس کی ابتدا کر چکا ہوں۔ میں نے اسے ناخن دکھاتے ہوئے کہا، ابھی تمہارا ناخن اکھاڑا ہے اور تھوڑی دیر بعد تمہاری خوبصورت سیڈول پنڈلی سے گوشت کا ایک پارچہ الگ کروں گا۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ بیلا نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی۔ اب اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی مروت نہیں برتوں گا۔ مجھے تمہاری اس حرکت پر غصہ نہیں آیا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شکست خوردہ لوگ ایسی ہی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ تم جو چاہو کر لو، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، بیلا نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی۔ میں نے اس کا ناخن ہیٹر پر ڈال دیا۔ ناخن کے ساتھ ماس بھی تھا۔ کمرے میں ناخن اور گوشت جلنے کی تیز بو پھیل گئی۔ 1 منٹ بعد میں نے ہیٹر کا سوئچ آف کر دیا، زنبور وہیں میز پر رکھ دیا اور سمترا کو اشارہ کرتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ سمترا کا چہرہ بھی اس وقت زرد ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے پہلے اس نے کبھی ایسا خوفناک منظر نہ دیکھا ہو۔ تہہ خانے سے باہر آ کر کمرے سے گزرتے ہوئے بھی میں نے بیرو کے بیڈ روم کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی بے خبر سو رہا تھا۔ ہم باہر کمرے میں آ گئے۔ مدھو اب بھی صوفے پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی اور رتنا دوسرے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دھوپ کی کرنیں کھڑکیوں کے راستے اندر آ رہی تھی۔ سمترا رتنا کے پاس بیٹھی سرگوشیوں میں اسے تہہ خانے میں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا رہی تھی اور وہ دونوں کنکھیوں سے کبھی کبھی میری طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں جا کر سو رہا ہوں، بھئی کوئی مجھے جگانے کی کوشش نہ کرے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کر کے سونا، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ رتنا ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر 1 گھنٹے بعد میں ناشتہ کر کے اٹھ گیا۔ بیلا کو بھی ناشتہ کروا دو اور اس کے زخم کی ڈریسنگ بھی کر دو، میں نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے ابھی تہہ خانے ہی میں رہنے دینا اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ بیرو اس کے قریب نہ جانے پائے۔ بیلا سے ابھی میں نے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ وہ ہمارے لیے اس وقت تک اہم ہے جب تک ناگراج کا پتہ نہیں بتا دیتی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی میں بیلا ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت سخت جان ثابت ہوئی تھی۔ اس طرح کسی آدمی کا ناخن اکھاڑا جاتا تو سب سے پہلے تو وہ گھنٹے بھر کے لیے بے ہوش ہو جاتا اور پھر ہوش میں آنے کے بعد فر فر بولنے لگتا۔ مگر بیلا نہ صرف یہ اذیت برداشت کر گئی تھی بلکہ میرے منہ پر تھوک کر یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میں سو گیا اور پھر میری آنکھ شام کے وقت ہی کھلی تھی۔ میں اٹھ کر ہال کمرے میں آیا تو پنڈت پیرو بھی وہاں موجود تھا اور اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ ونڈرفل مین، وہ مجھے دیکھتے ہی چہکا۔ بیلا کو بندی خانے میں لا کر تم نے ناگراج کے خلاف آدھی یدھ جیت لی ہے۔ آدھی یدھ تو میں نے اسی روز جیت لی تھی جب پہلی مرتبہ اڈیلا مندر میں ناگراج کے سامنے سے فرار ہوا تھا اور اس کے آدمی میرا سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ بیچ کی ساری لڑائی تو محض ایک دوسرے کی قوت آزمائی کے لیے لڑی جا رہی تھی۔ میں نے کہا۔ بیرو نے ہلکا سا کہکہا لگایا، پھر بولا،
سمترا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جے پور میں رانا شمشیر سنگھ کو اپنے پیلس کی بربادی کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں بھی پہنچ گیا ہو۔ تم رانا شمشیر سنگھ کو نہیں جانتے۔ وہ کسی وجہ سے اگر اب تک ناگراج کا ساتھ دیتا آیا ہے تو اب وہ ناگراج کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ اس سے پہلے میں ناگراج تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ضرور پہنچو گے، مگر یہ بیلا، جب تک میں نہ کہوں تم اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ من چاہتا ہے اس کی ٹانگیں چیر کر پھینک دوں، مگر تم کہتے ہو تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا جب تک تم اجازت نہیں دو گے۔ 2-4 دن اور انتظار کر لوں گا، بہت حساب کرنا ہے میں نے اس سے، بیرو نے کہا۔ میں غور سے بیرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی اندرونی کیفیت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے اگرچہ کہہ دیا تھا کہ وہ 2-4 دن انتظار کرے گا، مگر مجھے شبہ تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ مجھے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ بیلا اس وقت میرے لیے بہت اہم تھی۔ ناگراج کے تمام اہم آدمی ایک ایک کر کے میرے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ اب صرف بیلا ہی ایک ایسی ہستی تھی جو اس کی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں جانتی تھی، اور میں اسے ہاتھ سے نہیں کھونا چاہتا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ اس دوران بیلا کو تہہ خانے سے نکال کر اوپر لے آیا گیا تھا۔ میں نے اس کے لیے اپنے ساتھ والے کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ یہ کمرہ سائز میں میرے بیڈ روم سے دگنا بڑا تھا۔ اس میں وال ٹو وال قالین بچھا ہوا تھا۔ فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ قالین کے اطراف میں گاؤ تکیے اور خوبصورت کشن رکھے ہوئے تھے۔ سمترا نے بتایا کہ بیرو جب موڈ میں ہوتا تو اس کمرے میں محفل جمایا کرتا تھا، لیکن للیتا کی موت کے بعد اس نے یہاں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ مندر والے بنگلے میں رہتے ہوئے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بیرو سمترا کے مقابلے میں للیتا کو زیادہ چاہتا تھا۔ للیتا ختم ہو گئی تھی تو اس کا دل بھی شاید بجھ گیا تھا۔ سنا تھا کہ سمترا بھی بہت اچھی رقاصہ تھی، لیکن ابھی تک مجھے اس کا ڈانس دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اس بڑے کمرے میں ایک بیڈ لگا کر میں نے بیلا کو وہاں منتقل کر دیا تھا، اور بیٹھنے کے لیے بیڈ کے قریب 1-2 کرسیاں بھی ڈلوا دی تھی۔ انگوٹھے کا ناخن اکھاڑنے کے بعد میں نے بیلا کے ساتھ اور کوئی زیادتی نہیں کی تھی، تاہم میں بعض اوقات 2-2 3-3 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ میں اسے باتوں سے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نفسیاتی حربے استعمال کر رہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس وہ مجھے پٹی پڑھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو میرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ ہندوستان کی حسین ترین لڑکیاں میری سیوا کریں گی۔ میرا خیال تھا بیلا وقت گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اب مجھے ہر صورت میں اس کی زبان کھلوانی تھی۔ اب میں تمہیں صرف 24 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں، میں نے اس روز بیلا سے باتوں کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ اگر ان 24 گھنٹوں کے اندر اندر تم نے از خود زبان کھول دی تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر میں تمہیں پھر تہہ خانے میں لے جاؤں گا اور تمہاری بوٹیاں کاٹ کاٹ کر پھینکتا رہوں گا۔ میرا ہاتھ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک تم زبان نہیں کھولو گی۔ میں بیلا کو یہ وارننگ دے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ان 3-4 دنوں کے دوران میں نے شہر کے حالات پر بھی نگاہ رکھی تھی۔ 2 مرتبہ میں خود باہر گیا تھا اور 1 مرتبہ رتنا اور سمترا گھوم پھر کر آئی تھی، اور اس دوران چند دلچسپ باتوں کا انکشاف ہوا تھا۔ رانا شمشیر سنگھ اطلاع ملتے ہی جے پور سے واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے پانی پیلس کے ہر حصے میں پھیل چکا تھا اور پیلس کی ہر چیز تباہ ہو گئی تھی۔ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے بھی اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ اتنا پانی کہاں سے آ رہا تھا، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ پیلس کے پیچھے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر بہنے والی نہر تک زیر زمین پائپ لائن بچھا کر پانی پیلس تک لانے کا بندوبست کیا گیا تھا، اور یہ سارا انتظام پیلس کی تعمیر کے وقت ہی کیا گیا تھا۔ اس قسم کے تمام خطرناک شعبوں کو اسی کنٹرول روم سے ہینڈل کیا جاتا تھا۔ اس رات بیلا نے ایک بٹن دبا کر نہر کی پائپ لائن کا ایک وال کھول دیا تھا، مگر اسے بند نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں پانی پیلس کے کمروں میں برتا رہا۔ اس کا انکشاف کئی گھنٹوں بعد ہوا تھا اور رانا شمشیر سنگھ کو اطلاع دے دی گئی تھی، اور اس کے آنے تک سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ اب رانا شمشیر سنگھ کے آدمی بڑی سرگرمی سے ناگراج کو تلاش کر رہے تھے، جبکہ میں ان سے پہلے ناگراج تک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ دوسرا انکشاف یہ ہوا تھا کہ اس رات جب میں اور مدھو شکتی کے ساتھ رانا پیلس کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں پولیس کو دیکھ کر میں اور مدھو کار سے کود گئے تھے، اور بعد میں ہم نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ شکتی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا اور ماؤنٹ ایو کے سرکاری ہسپتال میں پڑا تھا۔ جب سے مجھے شکتی کے بارے میں پتا چلا تھا، میں اسے ہسپتال سے نکالنے کے منصوبے بنا رہا تھا، اور آخرکار یہ طے پایا تھا کہ آج شام میں اور مدھو ڈاکٹر اور نرس کے بیس میں ہسپتال جائیں گے اور شکتی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ معلومات بھی حاصل کر لی تھی۔
اور ڈاکٹر اور نرس کے کپڑوں اور دوسری متعلقہ چیزوں کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ شام 7 بجے آنے والا سٹاف صبح 7 بجے تک ڈیوٹی پر رہتا تھا۔ میں نے شکتی والے وارڈ میں ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹر کا پتہ چلا لیا تھا اور اسے 5000 روپے دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ نرس کو ساتھ لے کر کم از کم 2 گھنٹوں کے لیے ہسپتال سے غائب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کو مہینے بھر کی تنخواہ 4000 روپے ملتی تھی۔ وہ 2 گھنٹوں کے لیے 5000 والی بات تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ شکتی کو ہسپتال کے جس وارڈ میں رکھا گیا تھا اس کے دونوں دروازوں پر پولیس کا پہرا تھا۔ ایسی صورت میں ہسپتال میں داخل ہونا اور شکتی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہماری اپنی جانوں کا بھی خطرہ تھا، مگر میں شکتی کے لیے یہ رسک لینے کو تیار تھا۔ اس نے میرے لیے بہت کام کیا تھا اور میں اسے ابھی اور کام لینا چاہتا تھا۔ میں اور مدھو 8:30 بجے فیٹ پر بنگلے سے نکلے۔ مدھو نرس کی سفید یونیفارم میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے پینٹ شرٹ پر سفید گاؤن پہن رکھا تھا۔ گاؤن کی جیب میں اسٹیتھوسکوپ رکھا ہوا تھا۔ کار میں نے ہسپتال کے پچھلے دروازے کے سامنے کھڑی کر دی۔ ہسپتال کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے جیب سے سفید شیشوں والی اینک نکال کر آنکھوں پر لگا لی اور اسٹیتھوسکوپ کو جیب سے نکال کر گلے میں لٹکا لیا۔ مدھو نے بھی آنکھوں پر اینک لگا لی تھی۔ رات 9 بجے نائٹ ڈیوٹی کے ڈاکٹر اپنے اپنے وارڈ میں آخری راؤنڈ لگایا کرتے تھے۔ پروگرام کے مطابق ڈاکٹر مدن کو وارڈ کی نرس کے ساتھ 8:30 بجے وہاں سے چلے جانا تھا۔ پستول میری پتلون کی جیب میں بھی تھا اور مدھو نے بھی اپنے لباس میں پستول چھپا رکھا تھا۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہوئے ہم دونوں کے دل بڑی تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ مدھو کے چہرے کی رنگت کسی حد تک متغیر ہو گئی تھی۔ مدھو کے حوالے سے ایک بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ وہ باحوصلہ لڑکی تھی، خطرات سے نہیں گھبراتی تھی، آگ میں بھی کود پڑتی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ جب کسی مصیبت میں پھنس جاتی تو اس کی جان نکل جاتی تھی۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے وارڈ میں داخل ہو گئے۔ اس طرف دونوں پولیس والے دروازے کے سامنے بینچ پر بیٹھے گپیں ہانک رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے الجھی ہوئی نظروں سے ہماری طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ وارڈ میں داخل ہوتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ شکتی دوسری طرف چوتھے بیڈ پر تھا۔ ہم نے دوسری قطار کے مریضوں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ میں چارٹ اٹھا کر دیکھتا، پھر چارٹ مدھو کے حوالے کر دیتا اور مریض سے چند سوالات کرتا اور آگے بڑھ جاتا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ شکتی بڑی گہری نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور جب ہم اس کے بیڈ کے قریب پہنچے تو اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ گرو تم خاموش، میں نے اسے ٹوک دیا۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر، شکتی نے قدرے اونچی آواز میں جواب دیا۔ گولی اس کی ران میں لگی تھی۔ میں نے اس کی پٹی کھول دی۔ زخم کے ارد گرد نیلاہٹ سی تھی۔ اس وقت ایک پولیس والا بھی قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نرس، میں نے مدھو کی طرف دیکھ کر کہا، اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں پہنچا دو۔ زخم میں زہر پھیل رہا ہے، فوراً آپریشن کرنا ضروری ہے۔ یس ڈاکٹر، مدھو نے جواب دیا۔ ڈاکٹر جی، پولیس والا بولا، یہ مریض ایک خطرناک مجرم ہے، اسے افسروں کی اجازت کے بغیر وارڈ سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا اور تمہارا آفیسر صبح آئے گا۔ میں نے اسے گورا، اس وقت تک زہر پوری ٹانگ میں پھیل جائے گا اور اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ نہیں کانسٹیبل، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اس کا آپریشن ابھی ہوگا اور پھر ہم اسے آپریشن تھیٹر میں ہی لے جا رہے ہیں اور یہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ فرار ہونے کی کوشش کر سکے۔ اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے تو تم ہمارے ساتھ چلو، آپریشن تھیٹر کے دروازے پر کھڑے رہنا۔ کانسٹیبل کچھ ہچکچایا۔ مدھو نے بڑی تیزی دکھائی اور وارڈ کے آخر میں پڑی ہوئی ویل چیئر لے آئی۔ میں نے مدھو کی مدد سے شکتی کو بیڈ سے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ مدھو ویل چیئر دھکیلنے لگی۔ کانسٹیبل نے وارڈ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور خود ہمارے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اپنا ہاتھ گاؤن کے نیچے پتلون کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ ہم جیسے ہی تیسری راہداری میں مڑے، ہمارے ساتھ آنے والا کانسٹیبل ٹھٹک گیا۔ ڈاکٹر جی، آپریشن تھیٹر ادھر ہے، آپ ادھر کہاں؟ وہ مین آپریشن تھیٹر اس وقت خالی نہیں۔ میں نے کانسٹیبل کی بات کاٹ دی۔ ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے ہیں، پر یہ تو باہر جانے کا راستہ ہے ڈاکٹر جی، کانسٹیبل بولا۔ مدھو نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا۔ وہ نہ صرف چلتی رہی بلکہ اس نے اپنے لباس کے اندر سے پستول نکال کر شکتی کے ہاتھ میں دے دیا۔ کانسٹیبل ہم سے اگرچہ 2 قدم پیچھے تھا مگر اس نے مدھو کی حرکت دیکھ لی۔ وہ چیخا، رک جاؤ تم لوگ، چھوڑ دو قیدی کو۔ کانسٹیبل نے ایک دم رائفل تان لی لیکن میں نے اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہاتھ گاؤن کے نیچے سے نکال کر فائر کر دیا۔ گولی اس کانسٹیبل کے کندھے پر لگی۔ وہ چیختا ہوا نیچے گرا۔ رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ بھاگو مدھو، میں چیخا۔ مدھو میرے کہنے سے پہلے ہی ویل چیئر کو تیزی سے دھکیلتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شکتی نے اپنا تندرست پیر آگے بڑھا کر
दरवाजे को जोरदार धक्का दिया। व्हील चेयर आसानी से दरवाजे से बाहर आ गई। कार वहां से तकरीबन 10 गज दूर थी। उससे आगे घास का प्लाट था जहां कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें औरतें भी थी। ये उन बाज मरीजों के अजीजो अकारब थे जो शहर से बाहर दूर दराज के गांव देहातों से आए हुए थे और शब बसरी के लिए लान ही में डेरे जमा रखे थे। अस्पताल की राहदारी में गोली चलने की आवाज सुनकर वो सभी चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दरवाजे से कार तक रास्ता कच्चा था। मधु तेजी से व्हील चेयर को धकेल रही थी। मैं उससे पहले ही दौड़कर कार के करीब पहुंच गया। कार का दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया था। एक झटके से दरवाजा खोला और सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। इस दौरान मधु भी करीब पहुंच चुकी थी। जल्दी करो मधु, मैं चीखा। अगर दूसरे पुलिस वाले आ गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मधु ने कार के पिछले दरवाजे के करीब व्हील चेयर रोक ली, दरवाजा खोला और खुद ऊपर से घूमकर दूसरे दरवाजे से अंदर आ गई और शक्ति को हाथ से पकड़कर अंदर खींचने लगी। शक्ति ने उठने के लिए तंदुरुस्त पैर से व्हील चेयर के पायदान पर दबाव डाला। वो चंद इंच ऊपर था कि व्हील चेयर उसके नीचे से निकल गई और 3-4 फुट पीछे हट गई। शक्ति भी मुंह के बल कार के दरवाजे के करीब गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। इसी दौरान अस्पताल की राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो यकीनन पुलिस वालों में से कोई एक था। राहदारी में चलने वाली गोली की आवाज सुनकर उस तरफ आया था। मधु, जल्दी करो, इसे अंदर खींचो, मैं चीखा। कार का इंजन मैं स्टार्ट कर चुका था। मधु शक्ति को हाथ से पकड़कर खींच रही थी। शक्ति का आधा धड़ कार के अंदर था। वो तंदुरुस्त पैर पर जोर देकर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान राहदारी का दरवाजा एक धमाके से खुला। एक पुलिस वाला बरामद हुआ। राइफल को उसने दोनों हाथों में थाम रखा था। एक लम्हा के अंदर अंदर उसने सूरत हाल का जायजा ले लिया और दूसरे लम्हा फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। इसके साथ ही शक्ति और मधु की चीखों की आवाज भी फजा में फैल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मधु सीट पर औंधी पड़ी थी। उसके दोनों हाथ सर पर थे, जैसे सर को मुमकिन चोट से बचाने की कोशिश कर रही हो, और शक्ति कार से बाहर गिर चुका था। उसका बदन गोलियों से छलनी हो गया। मैंने एक सेकंड के 1000वें हिस्से में फैसला कर लिया और क्लच पैडल पर रखा हुआ पैर उठा लिया। कार एक जोरदार झटके से उछलकर आगे बढ़ गई। लान में बैठे हुए लोगों में भगदड़ सी मच गई थी। लोग बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगे। एक आदमी कार से टकराकर दूर जा गिरा था। ये भी गनीमत था कि वो कार के नीचे नहीं आया था। वो पुलिस वाला अब कार पर फायरिंग कर रहा था। एक आध गोली कार की डिग्गी या पिछले हिस्से पर जरूर लगी होगी, पर मजमूई तौर पर कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैंने कार को बड़ी तेजी से इमारत के दूसरी तरफ घुमा दिया था। उस तरफ भी लोगों में भगदड़ मची हुई थी। मैं कार को अस्पताल के अकबी गेट की तरफ दौड़ाता चला गया। इस दौरान वो पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ इमारत के दूसरी तरफ आ गया था, लेकिन उस तरफ लोगों की मौजूदगी की वजह से वो फायरिंग नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ रहा था, मगर मैं कार को गेट से निकाल कर ले गया।